اصل زندگی کیا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان، بہت ہی اچھا بیان ہے، بیان کو ضرور سنیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ یہ امان ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے آپ مجھے بتاؤ، اس دنیا کی یا آخرت کی؟ پورے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، آخرت کی زندگی وہی اصلی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی وہی اصلی زندگی ہے، وہ نان اینڈنگ ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کی تیاری کرنا چاہیے یا اس زندگی کی؟ مجھے بتاؤ۔ آخرت کی تو آخرت کی زندگی اگر چاہتے ہو تو آؤ، آخرت کا میدان، وہ محشر کا میدان، وہ کسی کے باپ داداؤں کا نہیں ہے۔ یہاں کے بادشاہ ہو، یہاں کے ترم خاں ہو، سب کے سب جوتوں کی نوک پر آ جائیں گے جنہوں نے گھمنڈ کیا ہے، جنہوں نے تکبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکار کر کے کہے گا، این المتکبرون، کہاں ہے وہ گھمنڈ کرنے والے لوگ، کہاں ہے وہ ظلم کرنے والے لوگ؟ ان کو چونٹیوں کی طرح لایا جائے گا، ان کی کوئی وقات نہیں، اور جو ان کی جی حضوری میں ہے وہ بھی سن لے، ان کا دامن، ان کی چپل اٹھا کر چلنے والے وہ بھی سن لے، تمہارا بھی حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ فرعونوں کے ساتھ چلتے تھے تو فرعونوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے، اگر نمرودوں کی جی حضوری کرتے تھے تو وہاں پر بھی تمہارا شمار ان کی ہی جماعت میں ہوگا۔ لیکن جو بندہ یہاں مصطفیٰ کریم کی عزت پر پہرا دیتا تھا، مصیبتیں سہتا تھا، قیامت کے دن اسے پکارا جائے گا، کہاں ہے وہ محبوب کی امتی، کہاں ہے وہ جماعت جو دنیا کے ظلم و ستم سہ کر کے آئی ہے؟ اور اس دن ہم دیکھیں گے میرے عزیزوں، اس دن ہم دیکھیں گے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہاں مدد فرمائے تو پھر تم پر کوئی غالب بھی نہیں آئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کوئی اور مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں کی بات یہ ہے، مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ برحق ہے۔ اگر تم آخرت کے لیے جیتے ہو تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے، ڈرو مت، تھوڑی مصیبتیں سہ کر کے یہاں سے نکلنا ہی۔ آج یا کل ہم رکھتے سفر باندھ لیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال تمہارے ساتھ تھے وہ آج جا چکے، ہو سکتا ہے ہم میں سے جو آج بیٹھے ہیں اگلے سال وہ نہ رہے، اگلی صبح بھی نہ رہے، کسی کا بھروسہ نہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، چل رہے ہیں اور نکل جائیں گے۔ اگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی سمجھتے ہو، آخرت کا تصور تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہے، تو پھر یہاں کی ان تمام چیزوں پر نظر مت رکھو کہ کیا جا رہا ہے یہاں پر، بس اپنا ایمان بچا کر کے رکھو، اور عزت تو اس دن دیکھنی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، سب کے لیے ہے یہ حدیث، وہ کہتے ہیں ایک ایسی حدیث ہے جس کو سننے کے بعد مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں، کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کا حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب۔ حضور فرماتے ہیں اے انس، دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا تھا قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے لوگوں، کسی لیلا کے مجنون بننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ جھوٹے عاشق ہیں، یہ جھوٹے عاشق ہیں، جو ہمارے پاس کتنے قصے ہیں ایسے۔ یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں عشق محبت وغیرہ یہ ساری چیزیں لڑکے لڑکی کی ہیں، بس کافی ہیں، اسی میں اپنی زندگی گزار لیں گے۔ تف ہے، اللہ نے ویسے بھی جوڑے لکھے ہیں، سب کے حصے میں آئی جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے
یہ جو مجازی عشق کا ڈھونگ ہے، ارے تیرے چاند لے کے آؤں گا، تارے لے کے آؤں گا، آسمانوں سے وہ توڑ لاؤں گا. محبوبہ کو بولتا رہا. کتنی محبوبائیں شادی کے بعد ہم سے آ کر شکایت کہتی ہیں اب تو راشن آٹا دال بھی نہیں لاتا. یہ تو تارے لانے والا تھا، یہ تو چاند لانے والا تھا. یہ مجازی عشق کے دعوے ہیں، فضول ہیں، کچھ نہیں ہوتے. ہاں حقیقی عشق وہ ہے، تم نے ایک بار میرے مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خیرت مند ہیں کہ دنیا میں بھی تنہا ہونے نہیں دیتے، قبر میں بھی تنہا ہونے نہیں دیتے، اور حشر میں بھی حال یہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک کندھے پر میری چادر ہوگی، وہ گر رہی ہوگی، میں اس کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے میرے اس عاشق امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ارے غیر نتھو کھیرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں. اس دن کا انتظار کرو میرے عزیزوں. کیا منظر ہے، وہ کیا ماحول ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا حدیثوں میں اور علماء سے بیان میں سنتے ہوں گے. یہ امت، یہ مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اپنی سفارش کے لیے. آدم علیہ السلام بھیجتے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام دوسرے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں، اے مخلوق خدا، اے انسانوں کا ہجوم، جاؤ کسی اور نبی کے پاس، آج میرے ہی لیے مسئلہ ہے. نفسی نفسی کا وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ سنا ہے نا حدیث آپ نے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس یہ امت، بلکہ یہ پوری انسانیت گھومتی رہی سفارش کروانے کے لیے کہ اللہ ہمارا حساب تو، اور اس کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و غضب میں ہے. ساری مخلوق خدا سارے نبیوں کے پاس گھومتی رہی، پھر اخیر میں آتی کہاں پر ہے؟ یہ انسانیت جمع کہاں ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف مسلمان جائیں گے. یہ حدیث میں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان جائیں گے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے سب ساتھ مل کر کے نبیوں کے پاس گھومیں گے، کیونکہ حساب ہی نہیں شروع ہوا ہے. اخیر میں آئیں گے میرے مصطفیٰ کے پاس، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے لوگ مل کر کے کہتے ہیں آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا جو دوسرے نبیوں نے کہا، میرے علاوہ دوسرے نبیوں کے پاس جاؤ، بلکہ آخری رسول نے یہ کہا انا لہا، میں اسی کے لیے تو انتظار کر رہا تھا، میں اسی کے لیے ہوں آج تمہاری شفاعت کے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کے اللہ کی حمد بیان کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارا منظر آپ کو بھی پتا ہے کہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے. یہ پہلے سے بتایا گیا ہے، بار بار سنایا گیا ہے. تو پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو معلوم ہے، سن بھی رکھا ہے، اچانک ہونے والی چیز تھوڑی نہ ہے. بچپن سے سنتے آ رہے اس حدیث کو. اس دن یہ سارے لوگ جو سنے ہوئے ہیں مسلمان، یہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ سب کو پتا ہے اخیر میں وہی سے ہونا ہے. یہ گھوم رہے کیوں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اس دن میرے عزیزوں میموری نکال لی جائے گی، دنیا کے تمام معاملات یاد نہیں رہیں گے، گھمایا جائے گا اور اخیر میں میرے مصطفیٰ کے پاس لایا جائے گا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت اس منظر کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے خلیلوں نے جی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیلوں نے جی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، فقط اتنا صبر ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کے دن بھی
ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے والی قوم ہو تو پھر انتظار کرو، آخرت میں وہ عزت سب کے لیے رکھی گئی ہے۔ آخرت میں وہ عزت ہمیں دیکھنی ہے۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج تمہیں کوئی عزت دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو۔ عزت دینے کی سرٹیفکیٹ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ انسانوں کے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ جو مجمع عزت دیتا ہے یہ تھوڑی ہی دنوں میں عزت کھینچ بھی لیتا ہے۔ ان کی پرواہ مت کرو، عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دولت میں عزت ہو جائے، شہرت میں بڑی عزت ہے اور خوبصورتی میں بڑی عزت ہے، یہ کب تک کی ہے جانتے ہو؟ کب تک کی ہے؟ ہم نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ بھی دیکھے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تو لوگ انہیں چھوڑ دی۔ مال والے بھی دیکھے، جب غربت آ گئی، غریبی آ گئی تو دنیا ان سے دور ہو گئی۔ جو لوگ آس پاس گھومتے پھرتے تھے سب کٹ گئے۔ عہدے والے بھی دیکھے، منصب والے بھی دیکھے، منصب پر بیٹھا ہوا منتری تھا، گزرتا تھا تو لوگ سلام مارتے تھے، ختم ہو گیا تو ابھی کوئی خیریت پوچھنے والا بھی نہیں۔ منصب سے عزت، دولت سے عزت، خوبصورتی سے عزت، یہ صرف اور صرف ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں ہم نے دیکھا ہے، جوانی پر، تمہاری طاقت پر جو عزت دے رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے، اس دھوکے میں مت آنا۔ ہاں، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی عزت کون سی ہے؟ وہ پاؤڈر لالی سے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دنیا کے جوتے سیدھے کر کے حاصل کی ہوئی نہیں، وہ دوسرے منصب حاصل کی ہوئی نہیں، وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے جو قدم مصطفیٰ سے ہو کر آتی ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی سے ہو کر کے جو آتی ہے وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا بوڑھا ہو جاتا آدمی تو اس کو سائیڈ کر دیتے لوگ کہ چچا اب تمہارا کام نہیں ہے، تم بیٹھو، اب تو جوان لوگ کام کریں گے۔ بہت بوڑھا ہو گیا آدمی تو اسے تو فیصلوں میں نہیں لے رہے، مشورے میں نہیں لے رہے، ارے سن کی ہے، کچھ کا کچھ کہہ جائے گا۔ دنیا کا بڑھاپا اسے کمزور کر دیتا ہے، لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مگر میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دین میں جس کو عزت، دین میں جس کو بڑھاپا آیا ہے اس کی عزت کبھی نہیں جاتی، اس کی عزت کبھی نہیں جاتی۔ اسی لیے ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جنہوں نے بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، ایک جھلک جس نے دیکھا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے 75 سال کی عمر، 75 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا بڑھاپا ہے، بہت بڑا بڑھاپا ہے، لیکن اس بڑھاپے میں جو جمال چہرے پر تھا وہ لاکھوں جوانوں کے اندر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی میرے عزیزوں وہ بڑھاپے ہم نے دیکھے ہیں، دوسرے بڑھاپے اور ہیں جہاں لوگ بھول جایا کرتے ہیں، لوگ ان کو سنکی بابا کہہ کر کے ہٹا دیتے ہیں، لوگ ان کو مجلسوں میں بیٹھاتے نہیں۔ لیکن ایک بڑھاپا وہ ہے جو دین پر آیا ہے، میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہے، وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے کتنے علماء مشائخ کو دیکھا، آج بھی بڑے مشائخ موجود ہیں۔ محدث کبیر کی زندگی کو دیکھو، 90 سال سے تجاوز کر گئی ہے عمر، لیکن کوئی کہتا ہے میرے عزیزو آج بھی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بے تاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ ہزاروں علماء جن
جن کے سامنے اپنے سر خم کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ بڑھاپا دنیا کی چاپلوسی میں ملا ہوا نہیں ہے، یہ حدیث رسول کی نسبت سے ملا ہوا ہے. یہ عمر مصطفیٰ کریم کی غلامی میں ملی ہوئی ہے. اسی لیے آپ سب سے بھی ایک بات ہی کہوں گا اور میں اپنی تقریر یہاں پر ختم کرتا ہوں. ادھر ادھر کہاں جہاں من کرے ڈھونڈ کر کے واپس آ جانا. زندگی بھر چھان مار کر کے وہ عزت نہ لا پاؤ گے جو آمینہ کے لال کے دربار میں ایک دن کی زندگی میں مل جائے گی. اسی لیے ہزاروں دن بھی اگر تمہیں ملے دنیا کی غلامی میں، ہزاروں دن کی غلامی تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے ناموس پر ایک منٹ کی زندگی عطا کر سکتی ہے. ہمارے پاس آج کیا ہے؟ دنیا ہمیں چاہتی کیوں ہے؟ یہ سندھگا، یہ جھارکھنڈ، یہ بنگال، کوئی علاقہ بچا نہیں جہاں میں گیا نہیں. سارے علاقوں کو دیکھا ٹوٹ کر کے جو لوگ چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہماری پارٹی کا نیتا آیا ہے یا کسی جگہ کا امیر آیا ہے یا کسی جگہ کا بڑا آدمی آیا ہے. نہیں، دنیا صرف اور صرف ہم سے محبت اس لیے کرتی ہے جب تک بکے میں تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آ جاؤ اور اسی بات پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، بحر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اور دنیا کچھ نہیں دیتی، جتنا دیتی اس سے ڈبل لے لیتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کی اس بات پر قربان جاؤ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مفتی سلمان اظہری کا بیان کتنا پیارا تھا. آپ تمامی دوستوں احباب نے سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا. تمامی دوستوں احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بیان کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ یہ بیان سن کر دوستوں احباب بھی اصل زندگی کو سمجھیں. اصل زندگی کیا ہے؟ عشق رسول میں جو زندگی بسر ہوتی ہے وہ سب سے بہترین زندگی ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول میں جو لمحات گزرتے ہیں وہ سب سے قیمتی اور سب سے اچھے لمحات ہوتے ہیں. تو اصل زندگی جو ہے انسان کی وہ آخرت کی زندگی ہے. اور یہاں تو آدمی آیا ہے چند دن کے لیے اور یہاں کی زندگی جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی ہی میں رہنا ہے. تو اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی کو گزارے. انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. چلیے نعت پاک کے چند اشعار شروع کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی بیان کے متعلق ایک شعر ہے. قسم خدا کی اسے میسر کبھی خدا کی رضا نہیں ہے. قسم خدا کی اسے میسر، قسم خدا کی اسے میسر کبھی خدا کی رضا نہیں ہے بوجھ دھرتی